آج زمین پر ایک ایسا منظر سجا ہے جہاں انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے۔ نہ کوئی عہدہ، نہ کوئی غرور، نہ کوئی دولت، صرف سفید کفن جیسے لباس میں لپٹی ہوئی ایک عاجز روح۔ یہ حج ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں لاکھوں دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، جہاں لوگوں کے دل عاجز ہیں، جہاں آنکھیں دنیا نہیں صرف کعبہ تلاش کرتی ہیں، رب کی خوشنودی تلاش کرتی ہیں، جہاں زبان پر صرف ایک صدا ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ یہ وہ صدا ہے جو صدیوں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا تھا، اور آج بھی ہر عاشق خدا دل سے یہ آواز نکالتا ہے۔ آج عرفات کے میدان میں کوئی اپنے گناہوں پر رو رہا ہے، کوئی اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی برسوں کے ٹوٹے دل کے ذریعے سجدوں میں اپنے تمام تر دلوں کی جو بھڑاس ہے، گندگی ہے، وہ نکال رہا ہے، اور شاید کوئی ایسا بھی ہے جس نے پوری زندگی صرف اس دن کا انتظار کیا تھا، اور آج اسے موقع ملا ہے ایک بار، بس ایک بار کعبہ کو دیکھنے کا جو خواب ہے وہ آج پورا ہو رہا ہے۔ آج جہاں کوئی بھی اس عرفات کے میدان میں جہاں لوگوں کی بھیڑ جمع ہے، نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب ہے، سب ایک جیسے ہیں، کیونکہ اللہ کے گھر میں صرف دلوں کی حیثیت ہوتی ہے، دل کے اندر کیا چل رہا ہے۔ حج صرف سفر کا نام نہیں ہے، یہ انسان کے اندر مر جانے والی روح کو دوبارہ زندہ کرنے کا نام ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آنسو عبادت بن جاتے ہیں، جہاں خاموشیاں دعاؤں میں بدل جاتی ہیں، اور آج جب لاکھوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہیں تو شاید ان ہاتھوں میں ہمارے لیے بھی دعا ہو۔ شاید آج اس ہجوم میں کوئی ایسا بھی ہو جو پوری امت کی گناہوں کی معافی مانگ رہا ہو، جو ملک کے لیے امن و چین کی دعائیں مانگ رہا ہو۔ یہ منظر صرف دیکھا نہیں جاتا، محسوس کیا جاتا ہے، کیونکہ حج صرف اللہ کے گھر کی زیارت نہیں ہے، یہ اپنے رب کی طرف لوٹ جانے کا سفر ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے اور ہر ایک کو حاضر ہونے کا موقع دے، وہ دن ہر ایک کی زندگی میں آئے۔ آج کیا خاص ہے حج 2026 کے لیے؟ دنیا بھر کے عازمین جمع ہیں عرفات کے میدان میں۔ آج مین حج یعنی یوم عرفہ ہے۔ یوم مطلب دن ہوتا ہے، عرفہ ایک میدان کا نام ہے جہاں پہ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ پوری دنیا سے جمع ہوئے حاجی آج میدان عرفہ میں جمع ہیں اور جبل رحمت پر چڑھ کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں، جہاں پر حاجی ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کرتے ہیں اور شام تک یہیں قیام کرتے ہیں، یہیں ٹھہرتے ہیں، اور اس کے بعد سورج ڈوب جانے کے بعد حاجی مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، جہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ اکٹھا ادا کرتے ہیں۔ یوم عرفہ کی تکمیل یعنی مکمل ہونے کے بعد حج کی زیادہ تر جو اعمال ہیں وہ یا مناسک کہہ لیجئے وہ مکمل ہو جاتے ہیں، حالانکہ ابھی کچھ اور ارکان باقی ہوتے ہیں، جیسے قربانی کرنا، حلق کرانا یعنی کہ بال چھوٹے کرا لینا یا پھر منڈن کرا لینا، جمرات یعنی کنکری مارنا، اور آخر میں طواف کعبہ کرنا۔ ایک اضافی طواف ہوتا ہے، تب جا کر کے حج مکمل مانی جاتی ہے۔ لیکن وقوف عرفہ کو مین حج اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہی حج کا زیادہ تر عمل جو ہے یہاں سے مکمل ہوتا ہے اس سے پہلے تک، اور آج وہ ساری چیزیں مکمل ہو جائیں گی۔ اب تک کی جو جانکاری ہے، مقام عرفہ یا میدان عرفہ میں قیام حاجی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی حاجی کا قیام خاص طور پر عرفہ میں کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو حج مکمل نہیں مانا جائے گا۔ میدان عرفہ کے ساتھ یوم عرفہ کی بھی اسلام میں ایک بڑی اہمیت ہے، ایک فضیلت ہے، جسے تفصیل سے بیان کیا جائے تو بہت لمبا ہو جائے گا، اس وجہ سے ان شارٹ اس دن کا روزہ رکھنے کا بھی حکم ہے۔ دنیا کے تمام تر لوگ اپنے آپ کو جو حاجی کہلاتے ہیں وہ یہاں پہ شریک ہوتے ہیں، یا حج میں جو اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھتے ہیں دنیا کے الگ الگ کونے میں، وہ بھی ان مناسک کو الگ الگ انداز میں روزے وغیرہ کے ذریعے ادا کرتے ہیں۔ ان میں سے اظہار یکجہتی کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ اس دن کو دعاؤں کے قبول ہونے کا دن بھی مانا جاتا ہے، اور اس لیے دنیا بھر کے مسلمان اس روز خاص طور پہ روزہ رکھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ حج ہم نے آپ کو بتایا کہ کیا ہے، حج کے تمام تر فضائل آپ کو بتائے، ارکان بتائے، اور تمام تر جو اس سے ضروری چیزیں ہیں خاص طور پہ حج کے حوالے سے وہ ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، ہر ایک کے لیے جاننا ضروری ہے، اور ان چیزوں کو ہم علماء دین سے سمجھیں گے، اسلامک اسکالرز سے سمجھیں گے، کیونکہ دین کی سمجھ باریکیاں وہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم رخ کریں گے جموں کشمیر کے وادی کے اس علاقے کا جہاں سے مولانا اسحاق صاحب روزانہ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں اپنے قیمتی وقت نکال کر کے۔ مولانا اسحاق صاحب کی طرف سیدھا آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب مولانا اسحاق صاحب، استقبال ہے آپ کا، اور سب سے پہلے ہم
عرفہ کا چونکہ آج دن ہے تو ہم اس کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا اہمیت ہے، کیا ہوتا ہے یہاں، اور عرفہ ہے کیا ایکچوئل میں، اور لوگ یہاں کرتے کیا ہیں، پھر یہاں سے روانگی کے بعد کا کیا عمل ہے۔ جزاک اللہ خیر عامر بھائی، آپ کا بھی شکریہ اور دیکھنے والوں کو بھی خیر مبارک اور حج اور قربانی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آمین۔ جی ہلو، جی آواز آ رہی ہے؟ جی عرفات کے بارے میں یہ ہے کہ عرفات ارکان حج میں سے ایک اہم رکن ہے، اور عرفات کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں گھنٹوں گھنٹوں جا کر دعائیں مانگ رہے تھے، اور حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ کی دعا عبادت کا مغز ہے، اور ایک روایت میں آیا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور ایک روایت میں آیا کہ دعا مانگو کیونکہ تمہاری دعائیں سنی جاتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دعا مانگتا ہے یا تو اس کو اسی وقت اس کا یعنی جو وہ مانگ رہا ہے وہ اس کو دے دیا جاتا ہے، یا دیر بعد 2 مہینے 3 مہینے 10 دن بعد اس کو وہ چیز ملتی ہے، یا آخرت میں اس کو جنت کا بدلہ ملتا ہے، یعنی دنیا میں اس کی دعا قبول تو نہیں ہوئی لیکن آخرت میں اس کا بدلہ اس کو ملتا ہے، وہ جنت میں جاتا ہے۔ اور عرفات کی عظمت اس وجہ سے بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات کے میدان میں تشریف لے گئے تو وہاں پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آج کے دن میں تم پر دین کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور یہ دین کی نعمت تمام نعمتیں جو ہیں ان کو میں نے تمام کر دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں راضی ہو گیا تمہارے دین اسلام کے اعتبار سے۔ تو یہ آیت جو نازل ہوئی، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص نے اعلان کیا، یہ سوال کیا کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے جو نازل ہوئی، اگر وہ ہماری انجیل تورات ہماری کتب کے بارے میں ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں مجھے بھی معلوم ہے وہ کون سی آیت ہے، اور یقیناً ہم اس دن عید ہی مناتے ہیں، بلکہ ہماری 2 عیدیں ہو جاتی ہیں۔ جمعہ کا دن تھا، عصر کے نماز کے بعد یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عرفات کے میدان میں نازل ہوئی، اور اس دن یوم عرفہ تھا، اور دوسرے دن عید تھی، تو ہماری 2 عیدیں ہو گئی، اور جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن بھی عید کے مترادف ہے اور دوسرے دن عید تھی۔ جی ٹھیک ہے، اگر ان چیزوں کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں جو آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں ہم آپ سے، عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عرفہ کے میدان میں دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے اجتماعی طور پہ بڑے پیمانے پر، اور لوگ انڈیویجولی بھی اپنے لیے، اپنوں کے لیے اور اپنے ملک کے لیے تمام تر چیزوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ چاہتے ہیں۔ میں آپ سے سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ عام طور پہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ جب زندگی میں آپ بار بار گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، اور جان بوجھ کے غلطیاں کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں پھر بھی گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، پھر اپنے رب سے آپ معافی مانگتے ہیں، چاہے وہ سچا ہو جھوٹا ہو، دلوں کی حالت اللہ کو معلوم ہے۔ اس وجہ سے جب لوگ بار بار گناہ کرتے ہیں تو پھر دعا کیوں کرتے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں جب اس طرح کا دعا کرتے ہیں تو پھر اپنی زندگی کے اندر باقی جو حصے بچے ہوئے ہیں اس میں وہ گناہوں کا ارتکاب زیادہ سے زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ تو کیا یہ دکھاوا نہیں ہے کہ اتنے بڑے میدان میں اللہ کے حضور میں ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنی مغفرت چاہ رہے ہیں، دوسروں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، پھر اپنی زندگی میں اسی طرح کے چھل کپٹ، پھر وہی گناہ، وہی ساری چیزیں؟ تو پھر حج کی فضیلت یا حج کے جو ایک روحانی میسج ہے اس کا کیا؟ ہاں یہ بات اچھی ہے، ایک مومن کی شان ہی یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کرے، لیکن جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ توبہ استغفار کرتا رہے۔ اور کیوں کرتا رہے، بار بار توبہ کیوں کرے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا اللہ غفور الرحیم ہے، اور غفور الرحیم کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہماری طرح معاف کرنے والے نہیں ہیں کہ میرا بچہ 2 مرتبہ غلطی کرے تو اب تیسری مرتبہ غلطی کر کے معاف کرے گا تو میں معاف نہیں کروں گا، نہیں، بلکہ وہاں پر حدیث کا مفہوم یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن
سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ کرے اور اس کے بعد آ کر مجھ سے معافی مانگے اور ایک مرتبہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کا توبہ کرنا اور اس کا توبہ کرنا ایسا ہی ہے، وہ جہنم سے ایسے آزاد ہو جاتا ہے جیسے کہ گائے کے تھن سے دودھ نکال دیا جائے، واپس تھنوں میں بھر دیا جائے۔ اب آپ نے یہ جو کہا کہ جب ہم عرفات میں جا کر وہاں توبہ کر لیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو اس کے بعد آ کر ہم سے گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس میں ہماری 3 چیزیں جو کہ قرآن نے کہا، تمہارا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے، شیطان کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے، اور نفس تمہارا دشمن ہے، خواہشات، انسان کی خواہش اس کا دشمن ہے، اس کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے، برا ماحول مل جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس سے گناہ ہوتا ہے، برے دوست مل جاتے ہیں ساتھی، اس کی وجہ سے گناہ ہو جاتا ہے۔ تو گناہ تو ہوں گے، لیکن گناہوں پر نادم ہو جانا، توبہ کر لینا، بار بار توبہ کرنا۔ دن میں جب آپ کی آنکھ کھلے صبح اور آپ نے دن بھر کام کیے، رات کو توبہ استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگے۔ یہ ہر دن کی روٹین اپنی بنا لیں کہ صبح مجھ سے جب میں جاگ گیا، اب شام تک جتنے گناہ ہوئے اللہ کے حضور میں معافی مانگو۔ تو ایک میسج ہمیں دیتا ہے، ایک روحانیت وہاں ملتی ہے۔ اب آ کر اسی پر رہنا چاہیے، گناہ نہیں ہونا چاہیے اور فراڈ نہیں ہونا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، ڈکیتی نہیں کرنی چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ گھر والوں کے ساتھ ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ ہیں، ملک کے ساتھ ہے، کسی کے بھی ساتھ ہے، تو کسی قسم کا گناہ نہیں مطلب کرنا ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے۔ ریپیٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ پھر مومن کے اوصاف میں سے یہ ایک صفت نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، میں ایک خاص چیز اسی حوالے سے سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ بہت زیادہ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ چاہے حج کے درمیان ہو، عرفہ کا دن ہو، یا کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم دعا کرتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایون یہ بھی کہا جاتا ہے، اور آپ نے بھی فرمایا کہ ایک معصوم بچے کی طرح ایک انسان ہو جاتا ہے۔ تو پھر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ انصاف کا تقاضا کہاں پورا ہوا؟ عام طور پہ آپ نے زندگی میں کسی کا حق مارا، کسی کے ساتھ غبن کیا، کچھ غلط اعمال کیے، اور آپ کے پھر گناہ معاف ہو گئے، تو پھر انصاف کہاں ہوا؟ آپ نے جو غلط کیا وہ تو غلط تھا، اور آپ نے غلطی کر لی، اور پھر آپ اللہ کے حضور پیش ہو گئے اور آپ نے معافی منگوا لی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس غلطی کا کوئی تقاضا نہیں ہوا، آؤٹ پٹ نہیں نکلا، رزلٹ نہیں سامنے آیا، تو یہ انصاف نہیں ہے۔ ہاں، اس کے لیے اصل ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ گناہ 2 طرح کے ہیں، اور توبہ جو ہے نا وہ ایک ہی قسم کی ہے۔ گناہ کیا ہے؟ ایک ہے صغیرہ، ایک ہے کبیرہ۔ صغیرہ چھوٹا گناہ، یہ وہاں معاف ہو جاتا ہے۔ کبیرہ بڑا گناہ، یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ اس کی 1-2 مثالیں میں دیتا ہوں۔ مثلا ایک شخص حج کے لیے گیا اور کسی کا حق کھایا ہوا ہے، یعنی اس نے کسی کا یہاں حق مار لیا اور حج کرنے کے لیے چلا گیا، تو اس کے جتنے چھوٹے گناہ ہیں وہ تو معاف ہو جائیں گے، لیکن جس کا حق کھایا ہے، مارا ہے، وہ معاف نہیں ہوگا، یا جب تک وہ شخص آ کر معافی نہ مانگ لے اور وہ اس کو حق نہ دے دے، یا وہ شخص اس کو معاف نہ کر دے، تب تک یہ معافی یعنی یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اسی کے لیے ایک ٹرم ہے ہمارے یہاں، اس کو کہا جاتا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، اللہ چاہیں تو معاف کر دیں گے۔ حقوق العباد، بندوں کے حقوق جو ہم پر ہیں، جب تک بندے ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ مثلا کسی شخص نے مجھے تھپڑ ماری اور مجھ کو تھپڑ لگی، اب میرا دل دکھا ہے، وہ حج کرنے کے لیے بھی چلا گیا، تو جب تک وہ مجھ سے آ کر معافی نہ مانگے، یا میں اس کو اپنی جانب سے یہ نہ کہہ دوں کہ میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، تب تک یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے انسان تو یہی ہے کہ اللہ چاہے وہ غفور و رحیم ہے، اپنی جو اس کی عبادت میں کمی کوتاہی ہوئی وہ تو اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے، لیکن بندے کے حقوق میں کہیں اگر تلافی ہوئی ہے، کمی کوتاہی رہی ہے، جب تک بندہ اپنی ذات سے معاف نہ کرے یا سامنے والا معافی نہ مانگ لے، تب تک معاف نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے، اس حوالے سے میں یہ بھی سمجھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ لوگ عام طور پہ حج پہ جاتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو چھوٹ جاتی ہیں۔ چونکہ گناہوں سے ریلیٹڈ ایک سیریز میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سوال، تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی مکمل کرتا ہوا چلوں۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ حالانکہ جو اہل علم ہے یا اہل معرفت ہیں وہ عام طور پہ اس طرح کے گناہ نہیں کرتے، لیکن پھر بھی عام طور پہ سماج میں ہمارے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے بیٹیوں کو عام طور پہ وراثت نہیں ملے، بیٹیوں کی حق تلفی ہو گئی، یا پھر اپنے جو رشتہ دار ہیں ان میں کسی کے ساتھ غلط ہو گیا، پھر ہم نے جو مال دوسروں سے ہڑپا، دوسرے ذرائع سے ہڑپا، جو شبہ ہے کہ یہ غلط ہو سکتا ہے یا شبہ نہیں بھی ہے، کنفرم ہے کہ یہ غلط ہے، کسی اور کا مال ہے، اور ہم حج پہ حج کیے جا رہے ہیں، اپنے جو ذاتی چیزیں ہیں جسے درست کرنا سب سے زیادہ ضروری لگتا ہے کہ عام انسان کو، وہ ہم نہیں پورے کر پا رہے ہیں۔ پھر بیٹی یا بیٹے اولاد گھر میں موجود ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، عمر گزرتی جا رہی ہے، ہم وہ نہیں کر رہے ہیں، ہم حج پہ دھیان دے رہے ہیں۔ جو ہمارے پاس قرضہ ہے وہ ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں اور حج پہ جا رہے ہیں یا عمرہ پہ جا رہے ہیں، تاکہ لوگ ہمیں حاجی کہہ سکیں، تاکہ لوگ ہمیں یہ کہہ سکیں کہ ہم نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے۔ تو کیا حج کے لیے کچھ ایسا کرائیٹیریا ہے جسے فلفل کرنا ضروری ہے، تب جا کر کے حج پہ جانا ایک مومن کے لیے مناسب ہوگا؟ ہاں بالکل، دیکھیے جیسے کہ گھر میں اخراجات ہیں اور ہم حج پر حج کیے جا رہے ہیں، دوسرے کا قرض ہے اور ہم حج پہ حج کیے جا رہے ہیں، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ مجھے زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا ہے جو کہ مجھ پر فرض تھا، اور وہ فرض مجھ سے ادا ہو گیا۔ اب مجھ پر کسی کا فرض ہے، قرض ہے، یا گھر میں جوان بچیاں ہیں، یا کہ گھر میں دیگر کام ہیں، وہ کرنے ہیں، تو میں پہلے ان کاموں کو انجام دوں اور اس کے بعد میں حج کرنے کے لیے جاؤں، عمرے کے لیے جاؤں۔ رہا مسئلہ کہ شادی وغیرہ جو ہے کہ میرے ذمہ ہے کہ میں اپنے بچے کی منگنی کے لیے کہیں جاؤں، لیکن اس پر زیادہ اسراف نہ کروں، 1,00,000 2,00,000 2,50,000 10,00,000 15,00,000 یہ خرچ کرنا میرے ذمہ نہیں ہے۔ میں اپنی ذات کا کما رہا ہوں، بچہ اپنی ذات کا کما رہا ہے، میں اسے عمرہ تو کر سکتا ہوں، حج تو کر سکتا ہوں، لیکن بچے کی شادی میں زیادہ اسراف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر مجھ پر کسی کا قرض ہے تو پہلی فرصت میں مجھے کسی کا وہ قرض ادا وہ اتارنا ہے، کسی کا حق مجھ پر ہے، کسی طریقے کا بھی حق ہو، زمین کے لحاظ سے، کسی اور لحاظ سے، بہنوں کا حصہ ہے، بیٹیوں کا حصہ ہے، پہلے وہ دینا ہے، اور اس کے بعد وہ جو حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوا اس کے بعد دوبارہ جائیں تو جا سکتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بار بار حج کرے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی مد نظر رکھا جائے کہ ہم حج پر حج کرتے رہیں اور جو ہم پر قرض ہے وہ ادا نہ کریں، تو یہ خیانت ہو رہی ہے، اس کی طرف توجہ دینی ضروری اور عتم اور پہلے درجے میں ہے۔ عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ سماج کے اندر ہر جگہ پہ لوگ نیک بھی ہوتے ہیں اور برے اعمال بھی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، خیر اس میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، انسانیت کا راستہ اپناتے ہیں، اور وہ مسلم بھی نہیں ہیں، ان کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ دوسرے مذاہب پہ عمل کرتے ہیں، لیکن پراپر اسلام نے جن چیزوں کو کہا ہے فالو کرنے کے لیے، چاہے وہ جھوٹ ہو، چوری ہو، زنا ہو، تمام تر برائیاں ہوں، اس سے بچتا ہے، وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، وہ زکوٰۃ اور صدقہ نہ دے کر کے دوسرے ذرائع سے مدد کرتا ہے، اور حج جیسے جو فرائض ہیں وہ ادا نہیں کر سکتا کیونکہ ایمان کا جو کرائیٹیریا ہے وہ فلفل نہیں کر پا رہا ہے، لیکن وہ نیک ہے، تمام اعمال بہتر طریقے سے کر رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اپنے رب کو تلاش کرنے کی جستجو کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ حج پہ تو جا نہیں سکتا، سعودی عرب کے مکہ شہر کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتا، اور جس طریقے سے رب کو تلاش کرنے کا ایک طریقہ ہے، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ ہے، وہ اسے مل نہیں پا رہا ہے۔ تو کیا ایک عالم دین کو، ایک اسلامک اسکالر کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ ناانصافی ہے ایک شخص کو خدا کے حصول سے روکنے کا؟ کیا اس شخص کو اجازت نہیں دی جائے کہ اگر اس کے دل کے اندر ایمان جیسی چیز نہیں ہے لیکن نیک اعمال ہے، عمل اچھے ہیں، اور وہ خدا کو تلاش کر رہا ہے، تو اسے بھی ان تمام تر چیزوں میں شریک ہونے کا موقع دیا جائے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر نہیں تو کیا وہ ان تمام تر نیک اعمال میں، جیسے حج کی بات ہو رہی ہے، تو کیا وہ حج کے نیک اعمال میں وہ شریک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ
اسلام تو کھلی دعوت دے رہا ہے ہر ایک کو کہ آئیے اور اسلام کے اندر داخل ہو جائیے، کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ اور نمبر 2 کہ میں اس کی ایک مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے ملک کے ہندوستان میں کوئی شخص آیا ہے، وہ اچھا بھی ہے، اچھے کام کرتا ہے، تمام تر کام اچھے کرتے ہیں، لیکن اس کے پاس ویزا نہیں ہے، پاسپورٹ نہیں ہے، تو کیا اس نے قانون کی خلاف ورزی نہیں کی؟ تو جواب ملے گا کہ قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایسے ہی اسلام کا ایک دائرہ جو ہے، اس میں آنے کے لیے پہلے ہے کہ آپ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو مان لیں۔ جب ان دونوں کو آپ نے مان لیا، آپ جتنے بھی اچھے کام کر رہے ہیں، آپ کے سارے کام سر آنکھوں پر۔ لیکن اور دوسری چیز کہ آپ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، آپ کی پہلی زندگی گناہوں سے بری ہوئی تھی، ساری مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور اس کا یعنی ان گناہوں کے بدلے آپ کو نیکی ملے گی۔ رہی بات کہ حج پر جانے کے لیے کیوں نہیں کہا جا رہا، تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سن ہجری 9 کو جو حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے لیے بھیجا تھا، خود اس سال حج نہیں کیا۔ یہ اعلان کروایا تھا کہ آج کے بعد کوئی یہاں دوسرے مذہب کا نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ مشرکین مکہ اور پہلے والے لوگ جو تھے وہ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، جس کی وجہ سے روکا گیا۔ اور حج کے ارکان میں دیگر مذاہب کے لوگوں کو روکا گیا ہے، یعنی وہ حج جیسے ارکان جیسے طواف ہے، ہدی ہے یعنی قربانی کرنی ہے، اور جمرات کرنا ہے، کنکریاں مارنی ہے، اور سعی کرنی ہے یعنی دوڑنا ہے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، عرفات میں رکنا ہے، ان ارکان سے اس کو روکا گیا ہے۔ اور اگر کوئی اس کے علاوہ سعودی عرب کی حکومت کسی شخص کو اجازت دیتی ہے یا کوئی دوسرے مذہب کا انسان بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے جانا چاہتا ہے اور وہاں کی آب و ہوا کو دیکھنے کے لیے جانا چاہتا ہے، تو بالکل اس کی اجازت ہے۔ جو اجازت نہیں ہے وہ ہے کہ آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو ہم عبادت کے طور پر کر رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، اور ان دنوں میں نہیں آنا ہے تاکہ عبادت میں خلل نہ ہو۔ مثلا ایک غیر مذہب والا جب اسلام کے یعنی ایک مرکز کی جگہ پر جائے گا اور وہ اسلام نے وہاں حکم دیا کہ آپ احرام باندھے اور ایک جیسا احرام سب کا ہوگا، تو وہ تو اس چیز کو مانے گا نہیں، اور لوگوں کے مختلف جذبات بھی ہوتے ہیں اور اس کو وہاں دشواریوں کو سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ یہ چیزیں بھی مد نظر رکھنی چاہیے۔ اس لیے اسلام نے یعنی ان دنوں میں جو روکا ہے اس کی وجہ ہے کہ عبادت سے روکا ہے، اور اگر کوئی یوں جائے اور جا کر وہاں یعنی کہ زیارت کرنا چاہے تو اس کے لیے تو اجازت ہے، اور کتنے سارے جاتے ہیں، کتنے سارے جا کر وہاں دیکھ کر مسلمان بھی ہو گئے، تو ان چیزوں کی بین نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ حکومت وقت کا وہاں پر تقاضا جو ہے وہ بھی تو کرنا ہے۔ جیسے میرے ہندوستان میں کوئی آنا چاہتا ہے تو اس کو میرے ہندوستان کی قانون کو فالو کرنا ہوگا۔ اگر وہ اس کے بغیر آنا چاہے گا تو ہم اس کو بالکل نہیں آنے کی اجازت دیں گے۔ اگر وہ پھلانگ کر آ بھی جائے کے ساتھ برا سلوک ہو سکتا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے کی سیریز میں، خاص طور پہ حج کی جو سیریز ہم کر رہے ہیں، اس میں ایک خوبصورت سی بات کہی تھی کہ سب یہ مساوات دکھانے کا طریقہ ہے، ہر کوئی یہاں برابر ہے، نہ امیر ہے نہ غریب ہے، نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، نہ کالا ہے نہ گورا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حج میں تو یا حج کے ارکان میں تو سب برابر ہیں، لیکن جب واپس جاتے ہیں تو پھر یہ احرام اتار کر کے پھر سے دنیا داری کے لباس میں آتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ حاجی بھی لگاتے ہیں، اور پھر ان کا رتبہ، ان کا مرتبہ دنیا کے سامنے میں ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو پھر حج کا مطلب کیا ہوا؟ حج کا روحانی مطلب کیا ہوا؟ پھر اس مساوات کا جو تربیت ہوئی یہاں پہ کہ بھئی دیکھو یہاں پہ سب برابر ہے، کوئی نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، تو پھر اس تربیت کا آؤٹ پٹ کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا؟ اس حوالے سے بھی ہمیں ضرور بتانے کی کوشش کیجیے۔ جی بالکل، یہ جو وہاں پر مساوات ہے، برابری ہے، اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ وہاں تربیت گاہ میں ہیں، آپ کی وہاں تربیت ہو رہی ہے۔ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو، عالم ہو یا جاہل، سب کے سب برابر ہیں اور ایک لباس میں ہے۔ وہاں پر آپ کی تربیت ہو گئی۔ آپ کو اس تربیت کے اعتبار سے اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے ملکوں میں جا کر کام کرنا ہے، یعنی کہ یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم سب برابر ہیں اور یکساں ہیں۔ اگر کوئی غریب ہے تو مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے،
اگر کوئی نادار ہے تو مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، اور اگر کوئی امیر ہے تو مجھے اس کا ادب و احترام بھی کرنا چاہیے اور اس کو میرا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ یہ چیزیں تو وہاں ہمیں ملی، لیکن لباس ایک جیسا نہیں رہ سکتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے قانون سے بھی ملتی ہیں۔ مثلاً ہم موسم سرما میں ہماری یونیفارم ایک طرح کی ہوتی ہے اور موسم گرما میں دوسری طرح کی ہوتی ہے۔ تو اگر احرام جیسا لباس اسلام ہر جگہ یعنی پہننے کا پابند بنا دے ہر ملک کے لوگوں کو، تو بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مثلاً کشمیر میں بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور جو انسان احرام کے حالت میں کشمیر میں آئے گا تو آتے ہی اس کو انا للہ و انا الیہ راجعون والا معاملہ کرنا پڑے گا، یعنی ڈیتھ ہو جائے گی۔ بہت ساری جگہوں پر گرمی کا معاملہ ہے، وہاں پر اگر یہ لباس پہنا جائے تو بہت دشواریاں ہوگی۔ یعنی ملک کی سخاوت اور ملک کے آب و ہوا کی وجہ سے وہاں کا لباس ہی سنت لباس کہلاتا ہے۔ اس لیے اسلام آسان ہے۔ اسلام نے وہ جو مرکز میں آپ کو ایک لباس پہنایا اس کی پابندی آپ کو نہیں کروائی۔ یہی تو انصاف ہے کہ آپ سرد علاقے میں رہ رہے ہو تو دوسرا لباس پہنو، گرم میں رہ رہے ہو تو دوسرا لباس پہنو، آپ کو پابند نہیں بنایا۔ وہاں کی پابندی یکساں ہے، ملک ایک ہے، آب و ہوا ایک ہے، جگہ ایک ہے، اور سارے لوگ ایک جگہ جمع ہیں اور کچھ دنوں کے لیے جمع ہیں، تو اس کا خیال رکھا جائے گا۔ بالکل، بہت ہی خوبصورت بات کہی آپ نے، اور یہ ان چیزوں سے صادق بیٹھتا ہے کیونکہ یہ چیزیں ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں بدلتی رہتی ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا اعمال انسانی اجسام پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی۔ ایک چیز جو خاص طور پہ میں آپ سے سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ نگیٹو اور پازیٹیو دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ پازیٹیو پہلو بھی ہوتے ہیں، جیسے لوگوں کے پاس پیسے ہیں، وہ بار بار چاہے حج کر سکتا ہے، اور بار بار چاہے عمرہ پہ جا سکتا ہے، بار بار چاہے وہ خدا کی حضور حاضر ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو سکتا ہے، زیارت کر سکتا ہے۔ میں اوورآل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی اپنے صلاحیت کے ساتھ بغیر کسی عجز کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی کا حق تلفی کے اگر بار بار حج کرنا چاہے تو کیا اسلام نے اجازت دی ہے، یا پھر اسلام نے کوئی کرائیٹیریا فکس کیا ہے کہ نہیں زندگی میں اتنی ہی حج کی جا سکتی ہے؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی سے کیا کچھ ایسے سبق ملتے ہیں جس سے ہمیں سمجھ میں آئے کہ حج کی اہمیت بار بار کی ہے، یا پھر ایک فرائض ہے جو زندگی میں ایک بار ادا ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دوبارہ کبھی موقع ملتا ہے بائی دا چانس تو پھر وہ موقع گنوانا نہیں چاہیے؟ نہیں، بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو وہ سوالی شکل جو حدیث میں نے پرسوں بھی شاید بیان کی تھی کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر حج فرض کیا گیا، تو صحابی نے 3 مرتبہ پوچھا، ہر سال یا ایک مرتبہ زندگی میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ تک خاموش رہے، اور تیسری مرتبہ ناگواری کا اظہار کیا اور فرمایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ لیکن ایک روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار بار حج کرو۔ بار بار حج کرنے کا مطلب جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، یا جو باتیں آپ نے ابھی کہی، ان تمام باتوں کا مقصد یہی ہے کہ بار بار حج کرنے والا گناہوں سے پاک ہوگا، عاجزی آئے گی، انکساری آئے گی۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے دیکھنے سے ہی ثواب ملتا ہے، ان میں ایک کعبۃ اللہ ہے، جو کعبۃ اللہ کو صرف دیکھے گا اور اس کو ثواب ملے گا، ایک قرآن پاک ہے، دیکھنے سے ہی ثواب ملتا ہے، اور ایک اپنے والدین ہے کہ دیکھنے کی وجہ سے ہی ثواب ملتا ہے۔ یعنی آپ نے کعبہ کا بھی طواف نہیں کیا، صرف دیکھا، آپ کو ثواب ملا۔ آپ نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، صرف دیکھا ہے، آپ کو ثواب ملا۔ آپ نے والدین کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، صرف محبت کی نظر سے دیکھا، آپ کو ثواب ملا ہے۔ تو بار بار جانا یہ تو سعادت مندی ہے، وہاں جا رہا ہے اس کے لیے تو نیک بختی ہے، لیکن اس کو ریاکاری اور ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے کہ اللہ مجھے بار بار اپنے گھر اپنے یہاں بلا رہا ہے، تو مجھے اس کا یعنی خیال رکھنا چاہیے۔ عام طور پہ ایک سوال بہت بار بار پوچھا جاتا ہے چہار جانب سے کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی حالت جانتا ہے، پھر اس کے باوجود کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے، تمہاری سوچ کیا ہے، نیت کیا ہے، اس کے بارے میں جانتا ہے، اور نیت اور سوچ کے بارے میں بار بار حدیثوں میں، قرآن کی آیتوں میں یہ کہا گیا ہے، اس کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ یہاں تک کہ میری جو کم علمی ہے اس کے اعتبار
کے باوجود بھی کہ نیت اور اعمال کی جو احادیث ہیں بخاری میں، اس میں پہلی احادیث میں نیت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سب کچھ جانتے ہیں تو پھر یہ ظاہری رسومات، یہ ظاہری عبادات، یہ ظاہری مناسک، یہ تمام تر حج، ارکان، 5 وقت کی نمازیں اور دیگر جو تمام تر چیزیں ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے آپ کو کہ دنیا بھر کے کسی کونے میں 13,000 15,000 کلومیٹر دور سے بیٹھا ہوا ایک انسان وہ اپنی زندگی کو جوخم میں ڈال کے پیسے خرچ کر کے فلاں جگہ 14,000 15,000 کلومیٹر دور مکہ کے ایک شہر میں جمع ہو اور اس کے بعد وہ رسوم ادا کرے جو اللہ نے حکم دیا ہے؟ اور اگر اس کے دل میں وہ نیکی ہے، اچھائی ہے اور دلوں کا جو تار ہے یا وائر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ جڑا ہوا ہے، تو یہ تمام تر ظاہری شکل و صورت کی ضرورت کیوں؟ بالکل، اس کی ایک مثال سے میں سمجھاؤں تاکہ ہر ایک کو بات سمجھ آ جائے. جی. ہماری اسکولوں میں ایسے طلباء ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ کامیاب ہیں، تو ہم امتحان کیوں لیتے ہیں؟ ہم ان سے ٹیسٹ وغیرہ کیوں لیتے ہیں؟ سال میں 2 ایگزام کیوں ہوتے ہیں؟ 3 ایگزام کیوں ہوتے ہیں؟ مہینے میں 1 ٹیسٹ ان سے کیوں لی جاتی ہے؟ اس لیے کہ ہمیں ان پر خاص توجہ دینی ہے اور ان کو اپنا خاص بنانا ہے اور ان کو کسی عہدے تک پہنچانا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بھی اس کا اظہار چاہتے ہیں کہ بندے مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور جو حکم میں نے دیا اس کو کتنا بجاور لا رہے ہیں، کتنا پورا کر رہے ہیں، کس کا جذبہ کتنا ہے، کس کی نیت کیسی ہے، کون کس نیت سے آ رہا ہے، کس جذبے سے آ رہا ہے. حالانکہ اس کے گھر کے حالات بھی مختلف ہو سکتی ہے اور اس کے باوجود وہ میرے سامنے آ رہا ہے تو اس کے درجات بھی بلند ہوں گے. اور اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم میں کیوں چرا نہیں کرنی چاہیے کہ اب دھوکے میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے، مشقتیں برداشت کرنی ہے، سب کچھ نہیں. اللہ کا حکم ہے، بس مان لینا ہے. اس کو ماننا ہی اس کے لیے نجات کا سبب ہے. ٹھیک ہے. ایک بڑی چیز عام طور پہ لوگ کہتے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ آپ سے ان چیزوں کو بھی پوچھ لوں کیونکہ عام طور پہ لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں اور ہمارے خاص طور پہ جموں کشمیر لداخ کے ساتھ آپ جیسے عالم دین ہر دن نہیں ملتے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے زیادہ دین سیکھ سکوں، لوگوں تک پہنچا سکوں. میں آپ سے سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ رمی جمرات، جہاں تک اگر میں صحیح لفظ یوز کر رہا ہوں تو رمی جمرات، کنکری ماری جاتی ہے اور اس کے بعد یہ کیا ہے؟ ظاہری کوئی رسم ہے یا پھر حج کے ارکان مناسک میں سے ایک ہے، یا پھر انسان جب اس شیطان کو کنکری مارتا ہے تو پھر اپنے اندر جو اتنی شیطانیت چھپی ہوئی ہے، باقی کی زندگی میں جو اس نے اتنی شیطان کے راستے پر چلنے کی کوشش کی ہے، تو خود کو کھمبے میں باندھ کر کے کنکری کیوں نہیں مار لیتا؟ ہاں، اصل میں اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جمرات پر جو رمی کی جاتی ہے، جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ملا تو شیطان پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ آپ اپنے فرزند کو ذبح کیوں کر رہے ہو. پھر فرزند کے پاس چلے گئے کہ آپ کے والد آپ کو ذبح کر رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اٹھا کر ایک کنکری شیطان کو ماری ہے اور اسماعیل علیہ السلام، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ یادگار، یہ سنت بن گئی. یہ وہ عمل تھا جس کا جذبہ ایسا تھا کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے فرزند، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نظر ہی نہیں آیا کہ اللہ کا حکم ہے، سامنے فرزند ہے تو فرزند کو ذبح کرنا ہی کرنا ہے. تو شیطان رکاوٹ بن رہا تھا. اس رکاوٹ کو توڑنے کے لیے جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو سکتا تھا وہ کر کے دکھایا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک کے لیے یہ رکھا گیا. یہ تو ایک یعنی اس کا جواب ہے. دوسرا کہ اصل شیطان کو وہاں پر کنکری اس لیے بھی ماری جائے کہ وسوسے دل میں جو آتے ہیں کہ میں اتنے دور سے آیا اور سفر اب قبول بھی ہوا یا نہیں، یا وہ کام کرنا تھا، فلاں کام کرنا تھا، اس وسوسے کو بھی توڑ دیا جائے. اور تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے، اب کے بعد آپ پر جو شیطانی حملے ہو تو جیسے یہاں آپ کنکری مار کر شیطان کو بگا رہے ہو، ایسے ہی آپ وہاں پر اپنے شیطان کو بگاؤ. یعنی وہ برے کام جن کا ارادہ بن رہا ہے، جن کی سوچ آ رہی ہے، جو آ رہے ہیں، دل سے ان کو بگاؤ، دماغ سے بگاؤ.
محلے سے بگاؤ، ہمسایوں سے بگاؤ، پڑوسیوں سے ان برے کاموں کو بگاؤ، اصل تو یہ کام بھی ہے اس میں۔ جی ٹھیک ہے، ایک چیز ہمیں ضرور بتائیے گا، عام طور پہ ہم یہ دیکھ پاتے ہیں کہ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے وہ نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، حضرت جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا، ان کی والدہ سارہ تھی اور وہ صفا سے مروہ کی طرف دوڑتی ہیں، پھر مروہ سے صفا کی طرف دوڑتی ہیں، اپنے بچے کی تڑپ دیکھتی ہیں، اور یہ تمام تر چیزیں جو ادائیگی ہے وہ عام طور پہ بار بار آج تک ان چیزوں کی ادائیگی ہوتی ہے کسی نہ کسی روپ میں۔ میں آپ سے سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ ایک اعمال جو نبی کہتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ ڈائریکٹ خداوندی یہ احکام ہیں، لیکن ایک ان سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، کیا ان کے اعمال بھی ہمارے لیے واجبات میں شامل ہیں، یا یہ تمام تر چیزیں جو ارکان ادا کیے جاتے ہیں یہ ایک وقت تھا جو ہو گیا، کیا اب یہ رہتی دنیا تک قائم رہنے والی چیز ہے؟ اور کیا ایک عمل جو ایک خاتون کی طرف سے، ایک بچے کی طرف سے، یا ایک نبی کی طرف سے ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اس کا آغاز ہوا، یا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ عمل گھٹت ہوئی تھی تو اس کے بعد سے ہی یہ ساری چیزیں ہوئیں؟ اور یہ تمام تر چیزیں جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے ہو بہو حج کے مناسک کے اندر، کیا یہ ساری چیزیں اسلام کے آغاز سے، یا ہم یہ کہہ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد سے یہ تمام تر چیزیں شروع ہوئی ہیں، یا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے شروع ہو گئی تھی؟ اصل بات ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اصل فلسفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے ہی ہے، اور یہ سارے وہیں سے فلسفہ چلا، اور اس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جا کر ان کاموں کو پھر کیا، یعنی کہ جو حضرت حاجرہ نے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کی وہ سعی کی ہے، دوڑ دھوپ کی ہے بچے کی پیاس کے لیے، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، تو یہ ادا اللہ کو بھی بہت پسند آئی، اور یہ ادا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند آئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کام کیا تو یہ سنت بن گیا، یہ ہمارے لیے یعنی کہ طریقہ بن گیا، شریعت بن گئی۔ کب؟ جب اس کو حضور نے کیا۔ اگر حضور اس کام کو نہ کرتے تو نہ بنتا، حضور نے اس کام کو کر دیا، یہ ہمارے لیے اب شریعت بن گیا، اور اس کو کرنا ہمارے لیے اس وجہ سے کہ پیغمبر علیہ السلام نے کیا جی۔ اور اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ وہ اللہ کے ہو گئے، اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی اس چیز کی، ان کی اس ادا کو بھی رہتی دنیا تک کے لیے ایک سبق بنا دیا، ایک طریقہ بنا دیا کہ وہ میرے ہو گئے تو تمہارے اس کام کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ بالکل بالکل، یہ چیزیں جس طریقے سے ہم نے کہا تھا، اس چیز کو میں جیسا کہ مولانا اسحاق صاحب نے کریکٹ کیا، یہ حاجرہ تھی، سارہ نہیں تھی۔ سارہ اسحاق علیہ السلام کی والدہ تھی، اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام حاجرہ تھا، ٹھیک ہے، یہاں تک چیزیں سمجھ میں آ گئی۔ اس کے علاوہ یہ چیزیں بھی ہمیں سمجھ میں آئی کہ کس طریقے سے یہ جو صفا مروہ یا تمام تر مناسک ہے اس کی ادائیگی کیوں ضروری قرار دی گئی، اور یہ ساری چیزیں کب ہے۔ ایک چیز جو سب سے زیادہ لوگ عام طور پہ ڈاؤٹ میں ہوتے ہیں، مسلم یا غیر مسلم، وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عام طور پہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی تھی، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام نے، یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، اور بعد میں بھی کئی مرتبہ تعمیرات ہوئی ہیں۔ کیا اسلامی تاریخ میں ان چیزوں کے حوالے سے کوئی ایسا بیان یا کہیں پہ اس طرح کی اسکرپٹ سامنے آئی ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ حج کے جو مناسک ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تھیں؟ ایون اس کی کوئی تاریخ ایسی ملتی ہے جو ابراہیم علیہ السلام، معاف کیجیے گا، آدم علیہ السلام یا نوح علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام سے جوڑ کر کے دیکھتی ہوں کہ ہاں یہاں سے حج کا آغاز ہو گیا تھا؟ کیونکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کی چیزیں ہیں وہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے، جیسے ابرہہ کے لشکر کا حملہ کرنا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے حاجیوں کا قافلہ یہاں پہ آتا تھا، اور یہ ساری چیزیں ادا ہوتی تھی۔ تو کیا اس کی کوئی ہسٹری ملتی ہے کہ کب سے اس کا آغاز ہوا تھا؟ ہاں،
اصل میں جیسے کعبۃ اللہ کے آپ نے بھی بیان کیا کہ آدم علیہ السلام نے اس کی پہلی تعمیر کیا ہے، اس سے پہلے روایت میں آتا ہے کہ کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے پہلے بھی کی ہے، جی، اور یہ سارا فلسفہ جا کر حضرت حج کا جو فلسفہ ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی جا کر ملتا ہے، ہو سکے کہ اس سے پہلے بھی ہو لیکن میرے علم میں نہیں ہے، اور اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا تعلق جڑا ہوا ہے، اور وہاں سے حج کا فلسفہ جو ہے، یہ طریقہ کار جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ مختلف ادوار میں، مختلف نبیوں کے دوروں میں مختلف طریقے سے رہا ہے، اور آخر میں جا کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا۔ تو اب جو حج کا طریقہ ہے یہ رہتی دنیا تک کے لیے یعنی یہی کافی بھی ہے، شافی بھی ہے، اور یہی ہوگا۔ بالکل، بہت خوبصورت بات کہی آپ نے کہ چونکہ جب ایک عمل یا پھر تمام تر جو اسلامک مناسک ہیں یا طریقہ کار ہیں یا فرائض ہیں یا واجبات ہیں یا سنت ہے، کسی بھی حکم کو اگر فائنلی بیان کر دیا گیا ہے تو اس میں پھر کسی طرح کے رد و بدل کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ایک عام چیز جو اسے سمجھنے کی کوشش کروں گا آپ سے حج کے حوالے سے ہی کہ حج میں جو جتنے بھی مناسک ادا کیے جاتے ہیں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی میں اثرات ڈالتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شاید انسان ہونے کی وجہ سے وہ عجز کا شکار ہو جاتی ہیں، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں ادا نہیں کر پاتا، لیکن ایک انسان حج کے درمیان جو محسوس کرتا ہے، حج کے درمیان جو فیل کرتا ہے، اللہ سے جو رغبت حاصل کرنے کا جو ایک شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے حضور میں، اللہ کے رسول کے شہر میں جب جا کر کے جو محسوس کر پاتا ہے، ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے، کیا اس روحانی کیفیت کو برقرار رکھنے کا کوئی ایسا طریقہ ہے جو دنیا کے کسی بھی کونے میں جب وہ جائے تو اس روحانی کیفیت کو وہ برقرار رکھ سکے، اس طرح کا فیل کر پائے؟ اس کے لیے یہی ہے کہ وہ نیک اعمال کرتا رہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاج حج کر کے واپس آئے تو اپنے گھر والوں کو ملنے سے پہلے اگر آپ کی ان سے ملاقات ہو جائے تو ان سے سلام کرنا اور ان سے مصافحہ کرنا اور ان سے اپنے لیے دعا کروانا۔ اس کی وجہ کہ یہ ایک روحانی مرکز سے واپس آ رہا ہے، وہاں اس کی تربیت ہو چکی ہے، اب اس سے دعا کروانے کا مطلب ہے کہ یہ ایک مرکز سے آ رہا ہے، روحانیت کے مرکز سے، وہاں اس کی دعائیں قبول ہوئی ہیں اور یہ پاک ہے، اس کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، تو اسے دعائیں کرواؤ، وہ دعائیں قبول ہوگی۔ اب اس کے لیے کیا ہے کہ وہ سارے کام کرتا رہے، جیسے کہ ایمان ہے، جیسے کہ نماز کی پابندی ہے، جیسے کہ حقوق اللہ ہے، اللہ کے حقوق ہیں، جیسے کہ حقوق العباد ہیں، لوگوں کے حقوق ہیں، اس میں سارے آگے بڑے چھوٹے، میاں بیوی بچے پڑوسی سارے ان کے حقوق ہیں، یہ سارے کام وہ کرتا رہے گا تو وہ اس کی لذت، اس کی روحانیت، اس کا اثر محسوس کرتا رہے گا۔ لیکن اگر بشریت کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے یہ ساری چیزیں اگر چھوٹ رہی ہیں تو یہ روحانیت بھی چھوٹ جاتی ہے اور یہ دور ہو جاتی ہے، تو وہ یہ سارا کام کرتا رہے تو وہ روحانیت اس کو محسوس کر پائے گا۔ بالکل، بہت ہی خوبصورت بات، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہم نے پوچھا جو خاص طور پہ حج وغیرہ یا عمرہ وغیرہ کر کے آتے ہیں اور اسی کیفیت میں جینا چاہتے ہیں۔ ایون بہت ساری ایسی احادیث بھی ہیں کہ صحابہ خود شکایت کرتے ہیں حضور کے دربار میں کہ آپ کے یہاں جب حاضر ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جنت اور دوزخ کا تصور سامنے ہی میں ہی ہو، اور پیچھے جب جاتے ہیں تو پھر دنیاوی چیزوں میں راغب ہو جاتے ہیں۔ مولانا اسحاق صاحب بتائیں گے۔ حضرت ایک اور چیز خاص طور پہ میں آپ سے سمجھنے کی کوشش کروں گا، چونکہ وقت کی قلت ہے، میں چاہتا ہوں کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ آپ سے سیکھ لوں۔ ایک چیز، جیسے آپ امیر ہیں، میں غریب ہوں، آپ نے زکوٰۃ دیا، میں نہیں دے پایا اپنی اہلیت کے اعتبار سے، آپ حج کر پائے، میں نہیں کر پایا اپنی اہلیت کے اعتبار سے، ہم دونوں مومن ہیں، اور آپ نے وہ اعمال کر لیے جو میرے لیے ممکن نہیں ہو پایا اس دنیا کے اندر۔ یہ دنیا ظاہر ہے کہ امتحان گاہ ہے، یہاں پہ قلم کاغذ ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے تھی، لیکن آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ حج کرنے گئے، خدا کی خوشنودی حاصل کی، بالکل ایک آپ گناہوں سے پاک ہو کر کے آپ آئے، اور میں دنیا میں لگا رہا، میں گناہوں سے پاک نہیں ہو پایا، میں نے اچھے اعمال ضرور کیے لیکن تمام تر چیزوں سے چھٹکارا نہیں ملا، اور آپ نے ہم سے زیادہ اعمال کیے، جیسے جو
5 कंपलसरी चीज़ें हैं, उनमें से हज है, उसमें से ज़कात है और बाकी तमाम तर चीज़ें हैं। नमाज की अदायगी हमसे हो गई क्योंकि इसमें पैसे नहीं लगते, बाकी दूसरी चीज़ें हमसे अदायगी हो गई, अकीदा हमारा दुरुस्त है, लेकिन बाकी जो आमाल है जो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है उसमें आप सबकत ले गए, तो फिर मसावात कहाँ हुआ, फिर बराबरी कहाँ हुई, फिर अल्लाह का इंसाफ कहाँ हुआ हम जैसे लोगों के साथ? अल्लाह का इंसाफ तो हम जैसे लोगों के साथ है ही। अगर हम इस पर थोड़ा सा सोच लें जी, वो ऐसे कि अल्लाह ने मुझे माल दे रखा है और मैं इसका शुक्र अदा करूं, और अल्लाह ने एक और साथी ऐसे हैं जिनको माल नहीं है, वो उस पर सब्र करें कि वो सब्र के जरिए से और मैं शुक्र के जरिए से दोनों जन्नत हासिल करें। असल बात यहाँ पर मसावात की जब आती है तो जन्नत अल्लाह की है। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, हमें तो अल्लाह की इबादत करनी है। नहीं, इस बीच में मैं रोक करके जरूर समझने की कोशिश करूंगा। जैसे आमतौर पे अमीर और गरीब का एक फ़र्क हमें दुनियादारी तौर पे नज़र आता है। देखिए, मैं दीनदारी के हवाले से इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं समझ सकूँ चीज़ों को और लोगों को समझा पाऊँ। आमतौर पे दुनिया में हम देखते हैं कि जो अमीर हैं वो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं, उनको सही सहूलत मिल जाती है, वो एक अलग मर्तबा उनको मिलता है, एक अलग स्टेटस वो मेंटेन कर पाते हैं। हम दीन के अंदर अगर झांकने की कोशिश करते हैं कम इल्मी के बावजूद, तो जो गरीब है वो उस स्टेटस को मेंटेन नहीं कर पाता है जो एक अमीर करता है। एक गरीब उस अमल को नहीं कर पाता जो एक अमीर कर पाता है, और दोनों की नीयत ठीक है, दोनों का अकीदा ठीक है, दोनों ने कामाल करना चाहते हैं, लेकिन एक को अल्लाह ने दिया है कि तुम और अपने स्टेटस को और बुलंद लेकर के जाओ और नेक अमाल करो और ऊंचाइयों पे जाओ और भी आप अल्लाह की खुशनुदी हासिल करो, कुर्बत हासिल करो और एक बुलंद मर्तबा पाओ, तो फिर एक गरीब कहाँ गया? बिल्कुल, देखिए इसके लिए ये बात है कि जो गरीब है ना, गरीब पर कुछ चीजें फर्ज ही नहीं है जो कि अमीर पर है। मसलन अमीर पर हज फर्ज है, गरीब पर नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से गरीब पर अल्लाह का इंसाफ है। अमीर पर ज़कात फर्ज है, गरीब पर नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से गरीब पर अल्लाह की यानी कि इंसाफ है। और रिवायत में आता है कि मरने के बाद गरीब जो है वो अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। ये इंसाफ मिल रहा है उनको उस चीज का कि मेरे दिल में हसरत है कि मेरा सामने वाला साथी अमीर है, वो हज करके आया, मैं नहीं कर सका, उसका बदला अल्लाह मुझे दे रहे हैं ना जन्नत में। वो क्या है, एक रिवायत में आया कि अमीरों से आधा दिन पहले जन्नत में जाएंगे, एक रिवायत में आया कि 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। तो जन्नत तो दोनों को मिल रही है, अमीर को भी गरीब को भी, लेकिन मसाफत क्या है और वहां पर इंसाफ क्या है कि गरीब पहले जा रहा है। तो ये इंसाफ अल्लाह दे रहा है। और दुनिया दारुल अस्बाब भी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम पर फर्ज नहीं है तो हमें खुश होना चाहिए, कुछ चीज हम मालदारों पर फर्ज है तो हमें उनका हक अदा करना चाहिए। दुनिया पर अल्लाह ने हर एक को बनाया है और मुकल्लफ शरीयत का बनाया है, अकल मतलब जिसको सिलेबस दिया है वो उस सिलेबस के हिसाब से हिसाब देंगे, उसी हिसाब से इम्तिहान लिखेंगे, कॉपी भरेंगे, और जिनको सिलेबस मिला ही नहीं है, दूसरे सिलेबस मिले हैं, वो उस हिसाब से अपने अमाल का हिसाब देंगे। ये बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने और समझ में आने वाली बात भी। मैं आपसे एक आखिर में एक चीज़ समझने की कोशिश करूंगा, और वो चीज़ जो मैं पूछना चाहता हूँ वो हमारे पहले सवाल से मिलता जुलता है, क्योंकि हज के अरकान, मनासिक और अदायगी, ये सारी चीज़ें एक ज़ाहिरी है जो आंखों से नज़र आती है, दिलों में महसूस होती है, रूहानी कैफियत पैदा होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है, क्या हज का जो असल मकसद है, अलग माने हैं, वो यही हैं कि आप आइए, तवाफ़ कीजिए, तमाम तर जो अरफात के मैदान में ठहरिए, मीना में रुकिए, रमे जमरात करिए और तमाम तर दीगर जो अदायगियाँ हैं वो मनासिक हज अदा कीजिए? क्या ये ज़ाहिरी एक तरबियत है या इसका मकसद यानी हज का जो मकसद है कुछ और है? दिलों की तरबियत, जिस्मों की जिस्मानी तरबियत, या फिर रूहानी तरबियत, या इंसान को की अपनी मारिफत या खुदा से कुर्बत? इन सब का मकसद अल्लाह से कुर्बत हासिल करनी है। हमारा सफर, पैसा वगैरह जितना भी जो कुछ लग रहा है ये अल्लाह के पास नहीं जा रहा है, बल्कि इससे एक ही चीज जाहिर हो रही, वो है कि अल्लाह की कुर्बत, खुशनुदी, रजामंदी और अल्लाह के हुक्म को मान लेना, ये चीज जाहिर हो रही है। तो इसका मकसद है कि हम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें और अल्लाह की कुर्बत हासिल करें, अल्लाह की मारिफत हासिल करें। जिसको मारिफत हासिल हो गई, समझो कि उसको सब कुछ हासिल हो गया।
مطلب صاف ہے کہ انسان اگر خدا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان تمام تر تربیت سے ہو کر کے اسے گزرنا ہوگا، اور اوور آل جو مقصد ہے وہ اپنے رب کی رضا، خوشنودی، اپنے اعمال کی بہتری، اپنے دل کی پاکیزگی، صفائی، انسانی دنیا میں جو اعمال ہوتے ہیں اس میں بہتری، اور خدا سے جو آخرت میں ملنے کا جو تصور ہے اسے بہتر طریقے سے کرنا، یعنی کہ آؤٹ پٹ اور رزلٹ وہ کیا ہو، اس کے لیے تمام تر پلاننگ اور تربیت کا نام ہم کہہ سکتے ہیں کہ حج ہے۔ بہت شکریہ جناب مولانا اسحاق صاحب کہ آج آپ نے اتنا ٹائم دیا، اتنی خوبصورتی سے ہمیں سمجھایا۔ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم اور بہتر طریقے سے آپ سے سیکھ پائیں گے، اور آج کا یہ جو سیشن رہا اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا، بہت ساری باریکیاں سمجھی، اور امید ہے کہ جو اسلامک اسکالرز، علماء دین اور عام آدمی کے درمیان جو گیپ ہے جس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں وہ ان چیزوں سے دور ہو پائیں گے۔ فی الحال اس بلٹن میں اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے زی جموں کشمیر لداخ۔